أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو آیتیں اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اسی قانون پاداش عمل کے ایک پہلو کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کے ایک ایکٹ کا ذکر فرما رہے ہیں، ایک دفعہ کہہ لو، ایک حصہ کہہ لو. اس قانون کے بہت حصے ہیں، کچھ بیان کر دیے گئے ہیں، آج اس کا ایک پہلو اس نشست میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قوم کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے لوگ مجرم ہیں اور کون سے لوگ بے قصور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کون اس میں میرے باغی ہیں، قانون کے بغاوت کرنے والے ہیں، کون دائی ہے، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، بغاوت کون کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے کون ہیں. ایک ایک آدمی کا، ایک ایک گھر کا، ایک ایک بستی کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں میں عذاب انہی پر نازل کرتا ہوں، اور جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو میں وہاں سے نکال لیتا ہوں، ان کو میں نجات دے دیتا ہوں. فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو ایمان لانے والے ہیں، جو میرے اقتدار کو ماننے والے ہیں، ان کو میں نکال لیتا ہوں. جو باقی ہوتے ہیں ان پر میں عذاب بھیجتا ہوں. پھر عذاب میری مرضی ہے، چاہے میں پانی کے ذریعے بھیج دوں
پانی کو حکم دے دوں، سمندر کو حکم دے دوں، دریاؤں کو حکم دے دوں؟ نظر ڈالیے طوفان نوح کے اوپر، تاریخ کے اندر بھی موجود ہے، قرآن میں تو ہے ہی ہے کہ ایسا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، ایسا عذاب بھیجا، جو مجرم تھے، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے شہر قصبے سب بہہ گئے، اور جو بے قصور تھے، ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے، فرمائے کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فلک کشتی کو کہتے ہیں، کہ ہم نے ان کو نجات دی، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے۔ باقیوں کا کیا ہوا؟ فرمائے کہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، باقی لوگ اندھے تھے، ان کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ اب آپ اس پر نظر ڈالیے، نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی، ان کو کتنا سمجھایا، کتنا ہدایت کی طرف بلایا، دعوت دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا۔ 1 صدی کی بات نہیں، 2 صدیوں کی بات نہیں، 950 سال۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ جرم کریں اور کل اللہ آپ پر عذاب نازل کر دے، کہیں بھی نہیں دکھا سکتے، ایک واقعہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ صدیوں، نسل بعد نسل، نسل در نسل تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، جو نسل آتی آگے سے بڑھ کر شرک میں ہوتی۔ جب یہ سٹیج آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ انسانوں کی بس کا بات نہیں، اب میرے نبی کی بس انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا، اب ہم جانے یہ جانے، پیدا تو ہم نے کیا، میری مخلوق ہے نا۔ پھر چاہے اللہ تعالیٰ پتھروں کے ذریعے سنگسار کر دے، پتھروں کی بارش فرما دے، ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے بٹا دے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، بڑا سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، نوجوان لڑکوں کی صورت، خوبصورت، حسین۔ اب جب لوط علیہ السلام کے گھر آئے بھی ہم مہمان ہیں، آپ کے گھر ٹھہریں گے، بڑے پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو بڑی گندے فعل میں مبتلا ہے، ان کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو چڑھ دوڑیں گے میرے گھر پہ۔ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگے آپ ڈریے نا، ہم انہی کا بندوبست کرنے آئے۔ بالکل پریشان ہو، گھر میں سے ہی مخبری ہو گئی، گھر والوں نے مخبری کر دی کہ تمہارے شکار آئے بیٹھے میرے گھر، دیواریں پھلانگ پھلانگ کے چڑھ کے آ گئے اندر۔ جب یہ سٹیج آئی قوم کی کہ 4 دیواری کا مقدس بھی ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کو کہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جائیے، میں جانوں اور یہ جانے۔ ایسا ہی ہوا۔ فرمائے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں، بیٹیاں تھیں بہت ساری مومن تھیں، إِلَّا امْرَأَتَهُ، بیوی، عام طور پر بیویاں جو ہوتی ہیں نہیں مانتی خبر،
بڑا سمجھایا اس نے، نہیں مانی، قوم کا ساتھ دیا، قوم کے ساتھ ہی اللہ نے ان کا حشر کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بیوی انہی میں سی، انہی کے ساتھ چلی گئی۔ پھر عذاب کیا نازل کیا اللہ نے، فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بارش موسلادھار۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا، جرم کیا، بغاوت کی۔ چاہے اللہ تعالیٰ پتھروں کے ذریعے ہلاک کرے، چاہے اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ہلاک کرے، چاہے اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے ہلاک کرے، چاہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیسے علاج کرنا ہے۔ جیسے آپ کا سرجن، ڈاکٹر، چاہے میڈیسن کے ذریعے علاج کرے، چاہے سرجری کرے، چاہے وہ کاٹ دے، چیرا پھاڑی کر لے، جیسے مرضی، بڑے خوش ہوتے ہیں آپ، اس لیے کہ اس میں بھی صحت ہے، تندرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو عذاب دیتا۔ پھر اللہ کا قانون اندھا بھی نہیں ہے۔ جتنے واقعہ قرآن کریم کے 10 سپاروں میں آپ کو یہی واقعات ملیں گے کہ جس نے اللہ کے قانون کی بے حرمتی کی، پامالی کی، اس کا کیا انجام ہوا، پڑھ کے دیکھ لو، بڑی بڑی صورتیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن قانون کا دفعہ یہی ہے، ایکٹ یہی ہے۔ فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ اس قانون کا حصہ ہے۔ ہماری حکومتوں کی طرح نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ بیٹا جرم کرتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں پولیس والے۔ بھائی جرم کرتا ہے، اگر کہیں چلا گیا، نہیں ان کی رسائی میں ہے، نہیں پکڑا جا رہا ہے، تو اس کے دوسرے بھائی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ خاوند نے جرم کیا ہے تو بیوی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اندھا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا، کرے کوئی پرے کوئی۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، لطیفہ بھی ہے ایک قسم کا، لیکن منطبق صحیح ہے، فٹ صحیح آتا ہے آج کے حالات۔ ایک پٹیاری تھی، پٹیاری کہتے ہیں جس نے تنور لگایا ہوتا ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، سالن بھی کچھ پکا کے رکھتی ہے۔ پہلے دور میں ایسے ہی ہوٹل ہوتے تھے، بستیوں میں، قصبوں میں۔ مسافر آتے، بھئی 2 روٹی لگا دو، روٹی بھی تازہ گرم اور سالن بھی وہیں سے مل گیا، وہیں بیٹھ کے کھا لیا۔ اس قصبے کا جو پہرے حفاظت کرنے والا پہرے دار تھا، وہ ایک حکومت نے پولیس کے سپاہی کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ اسے بھوک لگی، وہ بھی اس پٹیاری کے پاس چلا گیا، کہنے لگا محترمہ 2 روٹی پکا دو، سالن بھی دے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، جتنا تیرا بل بنے گا میں دے دوں گا۔ آج کل تو بل دیتے نہیں، اس دور میں دے دیتے تھے بل۔ اس نے 2 روٹی پکانی شروع کی، ساتھ اس کا ایک 6-7 سال کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، پولیس والا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہ روٹی پکانے لگی پٹیاری، جب یہ جھکی روٹی نکالنے کے لیے تو ہوا سرک گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، آواز بھی پیدا ہو گئی، اس سے بڑی شرمندہ ہوئی، اٹھ کے تو زور سے ایک تھپڑ مارا اس کے بیٹے کے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ مہذب آدمی بیٹھا ہے، تو یہاں یہ گندی حرکت کر رہا ہے۔ پولیس والا سمجھ گیا، حرکت تو خود کی، بیٹے کے اوپر ڈال لی۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے نے بھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور زور سے ہوا خارج کی اور زور سے ایک تھپڑ مار دیا اس کے بیٹے کے۔ پٹیارن تو لڑنے لگی، ماں تھی نا،
اس نے جو تھپڑ مارا اس میں تو پیار ہوگا، ماں کے تو تھپڑ میں بھی پیار ہوتا ہے، گالی میں بھی دعا ہوتی ہے۔ پولیس والا تو بے رحم تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پولیس والے کو کہنے لگی ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو تو نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اس نے کیا جرم کیا؟ کہ نہیں جرم کوئی نہیں کیا، لیکن یہاں کا قانون یہ ہے کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی، تو نے بھی تو جرم کیا تھا تو بھرا اس نے، میں نے کیا تو اس نے ہی بھرنا تھا۔ تو ہماری دنیا کی حکومتوں کا تو یہ حال ہے، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ اللہ فرما رہے کہ جو اس قوم کے اندر مجرم ہے میں ان کو سزا دیتا ہوں، جو مومن ہے ان کو میں نجات دے دیتا ہوں۔ خواہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہو، خواہ وہ ہود علیہ السلام کی ہو، خواہ وہ قوم سمود ہو، خواہ قوم لوط ہو، خواہ فرعون کا لشکر کیوں نہ ہو۔ دیکھو فرعون کو اللہ نے غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، نمرود کو اللہ نے ہلاک کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے ہی اللہ نے نجات دے دی۔ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ برف بن جائے، سلامتی والی۔ تو ایک قانون پاداش عمل کا یہ حصہ ہے کہ اس قانون کے تحت مجرم کو اللہ سزا دیتے ہیں، مومن کو نہیں دیتے۔ اور بھئی دوسری بات یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سزا دے کر خوش بھی نہیں ہوتے، میری اور آپ کی طرح نہیں ہے اللہ کا جذبہ۔ ہم کسی دشمن کو اگر پریشان کریں، سزا دے، یا دنیا کی کوئی حکومت سزا دے، خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہے، دل کو تسکین ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اندر جذبہ انتقام ہے، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے کہ کل اس نے مجھے اندر کیا تھا، آج میں اس کو اندر کروں گا، یہ ہے انتقامی جذبہ، اور خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سزا کو اس پر قیاس ہرگز مت کیجیے۔ اللہ اگر عذاب دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے دل میں جذبہ انتقام نہیں ہے، انتقام کی آگ ہرگز نہیں بھڑکتی۔ اللہ تعالیٰ تو جگہ جگہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا نفع ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا کرنا ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم ایمان لے آتے، اللہ کا شکر گزار بندے بن جاتے تو اللہ تعالیٰ تو تم سے زیادہ قدردان ہے تمہارے۔ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو زیادہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ کون دل سے ایمان لایا ہے، اس کا شکر گزار۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک حصہ مجرم کو سزا، مومن کو نجات، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس قانون کے بڑے پہلو، اور یہ جو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں نا، اس میں بھی فائدہ ہے ہمارا اور تمہارا، پورے کائنات کا، پورے جہان کا، اس لیے کہ اگر اس کی صفائی نہ کی جائے نا، دیکھو نا کوئی مریض ہے، بڑا ماہر سرجن کہتا ہے جی میں اس کا پاؤں کاٹتا ہوں، پھر اس کی باقی جو صحت زندگی قائم رہے گی، تندرست بھی ہو جائے گا، نارمل زندگی بسر کرے گا، کیا خیال ہے؟ وہ رسا اجازت دے دیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتا ہے، پٹی باندھ دیتا ہے، چلنے پھرنے کے لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں اسے، ماشاءاللہ جی وہ کامیاب ہو گیا، آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ دیکھو اس کی دعائیں کرواتے ہیں ہمارے سے کہ فلاں کا آپریشن ہے، یا اور صاحب دعا کرو کہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپریشن کرتے ہیں باقی کائنات کی حفاظت کے لیے، باقی لوگوں کو نصیحت کے لیے۔ ہمیں اور آپ کے سامنے وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔
اس قانون کا یہ پہلو بھی ہے کہ جب اللہ عذاب دیتے ہیں اس کو نشانی بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، عبرت بناتے ہیں، نصیحت بناتے ہیں، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اس سے سبق حاصل کریں، وہ اس جرم کا ارتکاب کر کے اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ بھی انہی آیتوں میں جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم ایک نشانی چھوڑ دیتے ہیں جہاں عذاب بھیجتے ہیں، آج بھی وہ زمینیں موجود ہیں۔ فرمائے گئے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تاکہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس دردناک عذاب کو دیکھ کے سبق حاصل کریں، ایک نشانی، ہماری نسلیں ان سے محفوظ رہیں گی آئندہ اللہ کا جرم کر کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ تو یہ ایک اور پہلو بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ آخر دعوانا